السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، جو کہ ہیں طلال چودھری صاحب، جو سینیٹر بھی ہیں. حسن ایوب کو آپ سب جانتے ہیں. تو آئے آج کچھ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے گیسٹ سے. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو فار سر آئی مسٹ سے کہ آپ کی شرٹ کا کلر بہت اچھا ہے اور آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. حسن آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو میرے بھائی ہیں، مجھے تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، چاہے شلوار قمیض پہنی ہو، یہ رنگ پہنا ہو، سیاہ رنگ پہنا ہو، جو ہے وہ کوئی اور رنگ پہن لے، وہ تو بھائی ہیں میرے. اچھا طلال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایجوکیشن، تعلیم، اسکولنگ کہاں کی ہے؟ اسکولنگ میری فیصل آباد سے، گرامر اور ڈی پی ایس سے. اچھا جی. اور پھر اس کے بعد میری گریجویشن جی سی سے ہے. گورنمنٹ لاہور سے؟ نہیں، گورنمنٹ کالج فیصل آباد. فیصل آباد سے. ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایم بی اے ہے اور ایل ایل بی. ایل بی کر لی آپ نے؟ کمپلیٹ ہو گیا؟ بڑی دیر سے میں ممبر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. یہ تو پھر آپ نے کبھی، ہم نے دیکھا نہیں آپ کو پریکٹسنگ لائر فارم کے اندر کبھی دیکھا نہیں. لائر نہیں ہے. ہاں، اور اس لیے کرتے میرا تو خیال ہے سب سے اچھا کام ہی ہے. کیا؟ فیس لیں، کیس آ رہے ہیں جیتے. نہیں، کیس میں بہت جان لگتی ہے. اچھا تو دو لائرز کے بیچ میں ایک میں سینڈوچ ہو رہا ہوں آج. اس کا مطلب ہے سوزین از آلسو اے لائر، ہائی کورٹ کی لائر ہے، اور آپ بھی لائر آگے. جی چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیسی آپ کو ایک سوئچ لگا؟ میں نے پہلے رہے آپ وہ ایوان تھا، اب جو ہے وہ ایوان بالا کے اندر آپ آ چکے ہیں، سینیٹر ہیں. تو سینٹ کے ماحول میں اور قومی اسمبلی کے ماحول میں کیا فرق پایا؟ دیکھیے یقیناً وہ عوامی اسمبلی ہے، اور یہاں قدرے ذرا وہ سلیکٹیو سے لوگ یا بہت کم لوگ، اور وہ جو عوامی انداز ہے اس میں وہ میں مس کرتا ہوں وہ، کیونکہ یہاں ذرا لوگ اور طرح بات کرتے ہیں. باقی یہ کہ کیونکہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور سارے صوبوں سے ساری پارٹیز کے سب سے زیادہ وہ امپورٹنٹ لوگ جو اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکتے یا کسی بھی صورت میں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ کسی پارٹی کے لیے ہیں، وہ ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ یا کوئی نہ کوئی امپورٹنس ان کی ضرور ہوتی ہے، تو وہ سارے اس میں تو سیکھنے کو ملتا ہے، اور بڑے سینئر لوگ. تو آپ کو بیسکلی جو گفتگو ہے، خطاب ہے، وہ تبدیل کرنا ہوتا ہے نا اس میں. اور کمیٹیز کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم سے، کیونکہ سینٹ میں جو واقعی چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ ہے، ایون کہ بلز کو ویٹ کرنے کا طریقہ ہے، وہ بڑا ڈفرینٹ آتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نواز کیا وہی پرانی مسلم لیگ نواز ہے، یا مسلم لیگ نواز میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے؟ 2013 کی مسلم لیگ نواز اور 2024 کی مسلم لیگ نواز دونوں ایک جیسی ہیں، یہ فرق ہے کوئی؟ دیکھیے فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن حالات ضرور فرق پڑے. درمیان میں مجبور کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک سخت بیانیاں بنائے، وہ ایک کیونکہ ہمارے ساتھ جو اس وقت ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، اور ہمارا ایک ہی اس پہ سٹانس تھا کہ ادارے اپنے دائرے میں رہیں، اور ادارے کسی کو لاڈلا نہ بنائیں، کسی کو ستیلا نہ بنائیں، اور اس سسٹم کو چلنے دیں. اور اس کی وہی جو 2017 ہے، آج سارے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. نہ ڈالر اب کنٹرول میں ہے، نہ روٹی کی قیمت کنٹرول میں ہے. پاکستان کی یہ روٹی کی قیمت آپ کیوں کہہ رہے ہیں روٹی کی؟ نہیں دیکھیں نا، میں دیکھیں نا، روٹی تو 5 روپے کم ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. یہ تو آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں کہ جب کبھی 4 روپے کی تھی اب 14 روپے کی ہے، تو یہ کیا فرق ہے. اور اسی طرح ہی آپ تو کیا کہتے ہیں، بھی ہے باہر بہت جاتے آتے رہتے ہیں، کبھی 100 روپے کا ڈالر لیتے تھے، اب آپ کو 300 روپے کا لینا پڑتا ہے چیزیں. جی اچھا سنا پھر اس میں نہیں، میں سر ہی سو پولائٹ. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جو ادارے ہیں وہ کسی کو لاڈلا نہ بنائے. تو یہ جو لاڈلوں والا سسٹم ہے کہ کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ لائک ہم اس سسٹم سے کب نکلیں گے؟ کب جو سپریمیسی آف لا ہے وہ ہوگی؟ کب قانون پہ چلا جائے گا؟ کب کسی چیز کو پرسنل نہیں لیا جائے گا اور ان کے اگینسٹ اتنی باتیں نہیں کی جائیں گی؟ تو یہ ہمارے ملک میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ باتیں اپوزیشن میں جب جماعتیں ہوتی ہیں تو یہ باتیں کرتی ہیں، حکومت کے اندر جب آتی ہیں تو یہ تمام باتیں بھول جاتی ہیں. ہمیشہ سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا پیش کیا. ٹھیک ہے. جن ادوار میں مارشل لا لگا ان ادوار میں بھی سیاستدان ہی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا جی کو ویلکم کیا مارشل لا کو.
تو یہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سیاستدانوں کی اپنی کمزوری ہے، جس وجہ سے انہوں نے اپنی اسپیس لوز کی. اب آپ کو بات بتاؤں تو کچھ اسپیس گین ہو چکی تھی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو پرویز مشرف غداری کیس کا جب انیشیٹ کیا گیا تو ایک چیز تھی کہ ایک سول سپریمیسی اور رول آف لا کی بات کی طرف جو ہے وہ ملک بڑھا. آرٹیکل 6 جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے سنگین غداری کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ آئے جب ہوا تو پھر ایک بانی چیئرمین تحریک انصاف اٹھے اور انہوں نے اپنے دھرنے شروع کر دیے. انہوں نے پھر کیا کیا اس ملک کے ساتھ، تو جو سپیس گین کی گئی تھی اس کو وہیں پر روک دیا گیا. ابھی مزید اپنی سپیس واپس دینی تھی جو سبلین سائڈ نے. پھر ان کی اپنی حکومت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اپنی حکومت میں ہر معاملے کے اندر انہوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ اداروں کو استعمال کیا. اگر ان کے پاس اپنی ووٹیں پوری نہیں ہیں کسی بل کے لیے تو اس کے لیے بھی وہ اداروں کو استعمال کرتے رہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی سپیس ساری اٹھا کر انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دی. تو جو آج کے حالات میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سویلین جو سپریمیسی نہیں ہے یا جو سویلین کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہے یا جو آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ رول بڑا ہوا ہے، تو اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف پر. 1947 سے لے کے اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ بانی تحریک انصاف 2017 تک جو ہے وہ کسی حد تک اپنی سپیس دوبارہ 2013 کے بعد لینے کی کوشش کی گئی تھی. سنگین غداری کیس شروع ہوا تھا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف، یہ سپیس گین کرنا ہوتا ہے نا. لیکن پھر ہوتا کیا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی سپیس بھی دے بیٹھے واپس، اور پھر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں کیونکہ وہ خود جو ہے وہ شامل تھے، ملوث تھے، تو اس کے اوپر پھر وہ اڈیالہ جیل کے باسی بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور نائل ہو لندن چکے بھی ہیں. بھاگے تھے، پلیٹلیٹس کا ایشو بھی نہیں بنا تھا ان کا. اب ایک سوال سر میرا آپ سے کہ کل جو ہمارے لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا اٹ از انappropriate for judiciary to label senator as agent of someone. دیکھیے یہ so that's مطلب what I'm trying to say کہ he is a lawyer, you have also done law, I'm a lawyer. اس طرح سے کہنا اپنی جوڈیشری کے بارے میں، کیا یہ ان کو ایک ڈکٹیشن دے رہے ہیں؟ لا منسٹر کیا ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ انappropriate کہنا کچھ غلط بات ہے نہیں، اٹس جسٹ اے کوسچن. دیکھیے جو جوڈیشری ہے اس کا ایک کنڈکٹ کرنے کا پورا وہ ضابطۂ اخلاق موجود ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری گردن اتار دیں، ہمارے کپڑے نہ اتاریں. ٹھیک ہے نا جی، آپ مہربانی کریں. مہربانی کریں. سم ادر پیپل جو کہ بہت زیادہ ہائپر ہو رہے ہیں ٹاک شوز پہ جا کے، پھر وہ شازیب خان زادہ کا شو ہو یا کسی کا بھی ہو، سو دے آر بینگ ایکسٹریملی ہائپر. اینڈ جو ان کا باڈی لینگویج ہے وہ یہی ہے کہ دے آر تھریٹننگ دا ججز کہ ہاؤ ڈیئر یو. سو وٹ کائنڈ آف پریسیڈنٹ وی آر سیٹنگ. دیکھیں جو جج صاحبان ہیں نا جی، وہ تو کبھی انہیں تیش میں آنا ہی نہیں چاہیے. اگر انسان وہ جج ہی تیش میں آ جائے تو پھر تو وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی. میری جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہیئرنگ تھی وہ شاید اس کے وٹنس ہیں حسن صاحب، اور ریویو کی جو اپیل تھی ثاقب نثار صاحب نے جس طرح کورٹ 1 میں شاؤٹ کر رہے تھے اور ہمیلیٹ مجھے کر رہے تھے، بھی سزا دینا ان کا حق ہے. مجھے ہمیلیٹ کرنا، میرے پہ شاؤٹ کرنا، مجھے میرا مطلب ایسے الزام دینا، مجھے وہ تانے جیسے. اور بٹ آپ نے اس کو بہت اچھے سے فیس کیا. نہیں فیس کیا، لیکن دیکھیں نا میں تو وہاں پہ کٹہرے میں کھڑا تھا نا، وہ تو انصاف کے اس منصب پہ بیٹھے ہیں، وہ اس کے بعد تو پھر اللہ میاں کی عدالت رہ جاتی. بالکل ٹھیک ہے جسٹیفائیڈ ہے. تو وہ میرا مطلب اگر کیا کسی تھانے دار جو کہ اس کے بیہیویئر میں اور ہمارے جج صاحب میں فرق نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے فیصلوں سے بتائیں، نہ کہ آپ لوگوں کو کوئی اس طرح کی باتیں کہیں. اور میرا خیال ہے کہ لا منسٹر نے، میں کل سارا دن ہاؤس میں تھا، پرسوں بھی، بڑا ہی پولائٹ انداز میں، بڑے اچھے انداز میں کوشش کر رہے ہیں. اور ہم سارے سینیٹرز کے اداروں کے درمیان رفٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور جو جج صاحبان ہیں، کورٹ ہے، ریسٹرین کا مظاہرہ کرے، مگنینٹی، یہ بہت بڑے اصول ہیں. سر آپ کی بہت پڑھی لکھی سوچ ہے، آپ بڑے اس کو ایک مہذب طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک کنٹیمپٹ آئی ہے تو ہم اس کو فیس کریں گے. بٹ واٹ اباؤٹ دوز جو کہ بہت ہی تھریٹننگ ہو رہے ہیں، لائک کہ اتنا پرسنل کیوں لیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے کورٹ کی کنٹیمپٹ آئی ہے، اس کو آپ
مہذب طریقے سے فیس کریں. آپ کورٹ میں جائیں, اتنا شور مچانا, اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے کھڑے ہو کے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ چینل پہ جا کے اتنی زیادہ آپ جو تضحیق کیے جا رہے ہیں ججز صاحبان کی, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ تضحیق کر رہے ہیں آپ تو خود لائر ہیں نا. مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ والا جو ریڈیکیول کرنا اور اسکینڈلائز کرنا دنیا میں ختم نہیں ہوگی. جتنی آپ کی مہذب دنیا ہے ہم فالو کرتے ہیں نا, وہ جو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 10, نمبر 20, 30, 40, آپ برٹش کی بات کرتے ہیں. ایون انڈیا اب نوٹس نہیں کرتا. یہ ریڈیکیول کرنا اور یہ اسکینڈلائز کرنا یہ بڑی ایک ویگ سی ٹرم ہے. اور اس میں اور پھر اس کے بعد دیکھیں سلیکٹو نہ ہو آپ. ایکویلٹی ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی ایک آدمی کے ایک وہ اگر واڈا صاحب نے کوئی ایک فکرہ کہا تو آپ یہ دیکھ لیں وہ جنہیں کل کوئی واقعہ بھی ہوا تھا رؤف حسن صاحب جی, ان کے الفاظ دیکھیں بہت زیادہ تحریک آمیز. آپ شعیب شہین صاحب ٹاؤٹ کہا انہوں نے چیف جسٹس کو, اس سے پہلے چھوڑے نا, پہلے اس کی بات تو کرنا نا, پورا بات نہیں آتی نا. میں اس پہ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی لڑیں میرے دیکھیں نا. ایکویلٹی یا تو اب سب کی گردن اتارنی ہے نا, پھر ایک ہی اسٹینڈرڈ پہ سب کی اتار, یا آپ پھر سلیکٹو نہ ہو. دوسرا, دنیا میں اگر یہ والی آپ کی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا یہ قانون لوگ اب اپلائی نہیں کرتے. وہ آپ وہ لارڈ ڈائننگ اور دوسرے جو دنیا کے مشہور ججز ہیں ان کی آپ کبھی کورٹس تو پڑھے. وہ کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہمیں باہر کوئی گالی دے رہا ہے, ہم نے اپنے کام سے بتانا ہے اور ہمارا یہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جو مرضی کوئی کہتا رہے. سو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی ہماری جوڈیشری کو بھی ہاں آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کوئی اگر آپ کی ایک حکم نہیں مانتا, کوئی فیس آف دی کورٹ کوئی ایسا کام کرتا ہے, ہم کورٹ کے سامنے کورٹ کے ساتھ ہے اس کے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ میں اور وہ بھی پھر آپ پارلیمنٹیرینز ہی کیوں نشانہ بنتے ہیں. یعنی دیکھیے نا پھر آپ میں کہہ رہا ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ پھر آپ کے مجھے آپ کبھی بتا دیں میڈیا والے کوئی لیڈر ہمیشہ مڈل ٹیئر کے لوگ قابو آئیں گے. کوئی آپ مذہبی جماعت کا اچھا اس کے بعد اس کے کسی مذہبی ریلیجیس لیڈر کے نزدیک نہیں جائیں گے یہ ججز. اس کے بعد عامر جو کہتے ہیں کہ یہ جو آئین ہے یہ از اے پیس آف پیپر جی, ٹھیک ہے نا. ابھی تو جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے میری اور اس کے بعد جج جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ایگو نہیں ہوتی وہ, اور وہ اس کا انتظار نہیں اسے کرنا چاہیے کہ وہ کوئی معافی مانگے. نہیں, ان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے دنیا کا یہ رائج اصول ہے اس وقت جو کہ آپ اس طرح کی کنٹیمپٹ جو ہے یہ اب ختم ہو جانی چاہیے. ہاں آپ کو کوئی ہم تو ویسے ہی جھکتے مائی لارڈ کہتے اور کوئی حرج نہیں ہے. اور چیف جسٹس بھی ہو فائز عیسیٰ صاحب, آپ کہتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو, میں کہتا ہوں کوئی غلطی ہو معافی مانگنا یہ ہمارے لیے پریولیج ہوگا. کوئی غلطی ہو کوئی ان کے سامنے جھکنا ہمارے لیے پریولیج ہے. ہم تو اس چیف جسٹس کے سامنے بھی جھکتے رہے ہیں انفارچونیٹلی جس کا نام ثاقب نثار تھا, جن کے کوئی جن کا کوئی آپ کریکٹر جو ہے وہ. اچھا اب یہ بتائیے گا دیکھیں ایک چیز میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو جوڈیشری ہے جب وہ کسی ایک فرد واحد کے لیے اپنا ایک لینینسی شو کرے گی, اپنا ایک ٹلٹ شو کرے گی, ایک جھکاؤ شو کرے گی, اور دوسرے کی طرف جو ہے وہ اپنا غصہ, ایگنی, اینگر, ریمارک کے ذریعے, باتوں کے ذریعے, تو وہ بڑا ویزیبل آ جائے گا. یہاں پر تو یہاں تک تو ججز یہ کر گزرے ایک شخص کے پیار میں کہ انہوں نے آئین کی تشریح ہی بدل ڈالی. انہوں نے 63A میں یعنی ووٹ شمار نہیں ہوگا, ووٹ شمار نہیں ہوگا, یعنی یہ ایسے کر گزرے. اور وہ سرونگ جج ہے یار, آج بھی سرونگ جج ہے. دیکھیے ایسی یہ حرکتیں کر بیٹھے ہیں تو پھر ان کے اوپر سوال کرو تو کہتے ہیں توہین عدالت ہوگی. فیصل ووڈا نے کوئی توہین نہیں کی, میں نے پوری پریس کانفرنس سنی ہے,
نوٹس عدالت کر گئی نہیں تو ابھی انہوں نے خود کہا کہ نوٹس قاضی ان کو صاحب بہت نوٹس ان کو وہ کر سمجھ گئی رکھنے والے انسان ہے, تو اگر نوٹس کیے تو کسی ریزن سے کیا نا حسن, نہیں اس کا جواب شو کاز کا جواب آئے گا اور وہاں پر معاملہ ہوگا ختم. نہیں تو پھر آپ لوگ قاضی صاحب کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن کر رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی کو نہیں کر رہے, وہ ایک شو کاز ہوا کہ جی یہ ہے. میں نے پوری 3 مرتبہ سنی ہے, میں بھی کورٹ یہ کرتا رہا ہوں, کور کرتا رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے فیصل ووڈا کی کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی. تو اس کو فیس کر دینا, وہ آ کے اس کو فیس کرے, اس کو آ کے اس کا رسپانس دے, اس کا جواب دے. ہمیں ہمارے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ سے پوچھیں کہ جو فیصلہ آباد کے حوالے سے کیا اب آپ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب, تو فیصلہ آباد کی بھی تنظیم سازی اب ہوگی؟ دیکھیے میرا تو خیال ہونی چاہیے. اچھا. ہاں لیکن پارٹی کی. اچھا. ہاں اور دیکھیے اس میں مسئلہ ایک تو میاں صاحب کے بننے سے کم از کم جو ہمارا کارکن ہے نا, ایکچولی تو وہ جڑا ہوا ہے نواز شریف سے. پی ایم ایل این جو ہے نا, وہ این اس وقت تک ہی یقیناً نواز شریف کا بڑا فرق ہے. اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. اور دوسرا دیکھیں نا, یہ بھی ایک بڑا جبر تھا کہ 70 یہ دنیا میں پرسو کرتے رہے. جب انہیں صدارت سے ہٹایا گیا, دنیا کے 70 ممالک میں یہ اصول قانون ہے کہ آپ کسی کو صدارت سے پارٹی کی ہٹا ہی نہیں سکتے, بے شک وہ کوالیفائی فار دی الیکشن کرتا ہے یا نہیں کرتا. 70 ممالک میں. لیکن ہمیں کیوں نہیں پرسن اسپیسیفک فیصلے کرنے تھے, وہ ٹکٹس ختم کرنے تھے. نہیں پرسن اسپیسیفک اور ایک پارٹی اسپیسیفک فیصلے کرنے تھے, وہ کیے. تو صرف پھر واپس بھی تو آ گئے نا, مرضی کے فیصلے بھی ہو گئے. ہائی کورٹ جو تھا وہ خود دیکھیں اب مجھے یہ بتائیے سوری ٹو سے فارم 45 فارم 47 بدلا گیا تو سب مرضی میں ہی ہو گیا. بدلا گیا نہیں مجھے یہ بتائیے, میں اس کا جواب, یہ فارم 47 کا بھی جواب ہے. سب چلے پہلے یہ دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے, ابھی ایک بائی الیکشن ہوا ہے ملتان میں, بالکل اس سے پہلے بائی الیکشن ہوئے پورے پاکستان. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کریں, آپ جرنلسٹ ہیں, یہ بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں, حسن صاحب بھی, آپ ذرا اس کا فرینزک کر لیں, یہ کیمرے اور یہ ان کو لے جائیں, دیکھیں تو صحیح کہ وہ حلقہ جہاں 1300 کے سے یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں, وہاں 33,000 سے کیسے دوبارہ جیت جاتے ہیں. میں دیکھیں میری گزارش سنیں, ایک حلقہ ہے نا, ان کی ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایم پی ایم این اے لیول کا پی ٹی آئی کا آدمی جو تھا وہ اس پہ ڈپیوٹ تھا, سوشل میڈیا ٹیم. آپ کے کیمرے میری کمیشن میں جو ویڈیوز ہم نے دیکھی کیسز کیے, نہیں میں آپ کو دیکھیں نا, میں آپ فرینزک کی بات کر رہا ہوں, اور دیکھ جو کہندے ایک ہی دانا چیک کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ تسی جا کے اگر یہ 45 اور 47 غلط ہے ملتان والے اور بائی الیکشن والے, سب باقی الیکشن تو جنرل بہت بڑا تھا, تو پھر سارا غلط ہے. لیکن اب صرف کہہ دینے سے کہ بھی کیونکہ یہ جی پولیٹیکل نیریٹو بنا کے نا, اصل میں الیکشن کی ہار, اب ہار ہضم ہوتی نہیں ہے. لیکن 2013 میں بھی 35 پنچر والی بات کی, الیکشن ہار ان سے ہضم بڑی مشکل ہوتی ہے. میں نے دیکھا پی ٹی اے والے جو ہے نا, وہ جیسے گلی میں 2 لوگ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو ہارنے والی ٹیم ہمیشہ لڑائی شروع کر دیتی ہے, تو پی ٹی اے کہتی ہے نہ جناب, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو وہ ملک ہنستا بستا چلتا ہوا ملک تھا 2013 سے 17 تک, تو اس کو ویسے جو ہے وہ تباہ کرنے جیسے میاں صاحب گئے اس ملک میں تو بہت ہی قحط آ گیا. ساری جو رحمتیں ہیں وہ میاں صاحب کی وجہ سے. میاں صاحب کے جانے کے بعد 2017 کے بعد ملک جو ہے وہ نوز ڈاؤن ہو گیا ہے, آپ کی اکانومی نوز ڈاؤن ہو چکی ہے, آپ کے مسائل بڑھ گئے ہیں, آپ کے وسائل کم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میاں صاحب واپس آ گئے. آتے ہی جو پنجاب حکومت نے ایک لا پاس کیا جو ڈیفیمیشن کا تھا, وہ تو سیدھا لگتا ہی جیسے جرنلسٹ کے لیے بنایا گیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کا منہ جو آرٹیکل 19 ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ سے بھی سوال کہ کیا وہ پنجاب کی عوام کے لیے آیا ہے یا پنجاب کی حکومت کی سہولت کاری کے لیے آیا ہے؟ آپ نے ڈگری کہاں سے کی ہے؟ سر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے. جی. پاکستان کا جو لا ہے ہم فالو کرتے ہیں برٹش لا, ٹھیک ہے, لیکن اب تو پاکستان پینل کوڈ اسے فالو کرتے ہیں. برٹش جو سسٹم ہے, یعنی کہ وہاں کی عدالتوں سے ہمارے چینلز کے خلاف لاکھ پاؤنڈ کے جرمانے آ جاتے ہیں. ہمارے ادھر کیا ہمارے کبھی کسی چینل نے غلط خبر نہیں دی؟ بہت ہی ہے. جو جھوٹا ثابت ہوا ہے لندن میں, وہ لاہور میں یا سچا کیسے ہو گیا؟
ٹھیک ہے. اب میری آپ کوئی عزت اچھال دیں ادھر, میرے پاس کوئی فورم ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیا پوری دنیا میں, مہذب دنیا میں حد تک عزت کا قانون تو بہت ہی سخت ہے. لوگ بات کرتے ہوئے, کوئی بک لکھتے ہوئے, کوئی آرٹیکل لکھتے ہوئے, کوئی اس طرح سوشل اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ وہ ایک ایک لفظ کو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ مجھے سو کر دے گا کوئی. نہیں, لیکن ایک فرق ہے تراجوی صاحب, معذرت کے ساتھ اب یہ بات کہ وہاں پر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت چل رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ آپ سے ہم اون بورڈ لے کر کریں گے, اور پھر جناب ہیسٹ میں پاس کرا. لیکن یہ تو دھوکہ کیا ہے, میری گزارش, تو دھوکے کی تعریف اور کیا, اگر یہ دھوکہ نہیں ہے تو آپ یعنی وہ تو پھر آپ بات آنسٹ کریں بس. نہیں, میری گزارش ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے رائے کی ذاتی پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں. اگر آپ اس قانون میں کوئی سمجھتے ہیں, کوئی بھی, میں نے پڑھا پورا نہیں, کوئی بھی سمجھتا ہے, ہم اس کو دوبارہ اسمبلی کنسیڈر کر سکتی ہے, اور یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے, صرف پنجاب میں نہیں ہونا چاہیے. اور گزارش یہ ہے, دیکھیے نا, اسی طرح ہی اوپیکا تھا, سوشل میڈیا کو پاکستان پہ آئے ہوئے 15 سال ہو گئے تھے. میں اس میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. ہم نے 2.5 سال لگائے, پبلک ہیئرنگز کی, سب کچھ کیا. اب لوگ چاہتے ہیں قانون ہو ہی کوئی نہ. یار آپ میری بات, آپ کو اعتراض ہے نا, دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, آپ مجھے اس طرح کریں کہ اس لا کی امینڈمنٹ پرپوز کریں, لیکن گزارش پتہ کیا ہے, لیکن وہ کچھ عملی طور پہ ہو بھی جائے. یہاں پہ مجھے بتا دیں, آج تک حد تک عزت میں کچھ ہوا ہے پاکستان؟ نہیں ہوا آج تک. تو یہاں پر پی ٹی آئی کے خلاف بھی توہین عدالت نہیں ہوئی, بس آپ بتائیں ہوئی ہے؟ وہ تو پھر کیوں نہیں ہوتی؟ میں مزید کوئی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں میں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا میں نے کل ہاؤس میں کہا ہے جی کہ یہ رؤف حسن اور باقی لوگوں نے کی ہے, لیکن میں ایز اے سیاسی کارکن سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کسی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے سیاسی مخالف کو نہیں کرنا چاہیے. سیاست کا مقابلہ سیاست میں ہونا چاہیے. میں چاہتا ہی نہیں ہوں کبھی کسی کو, لیکن یہ قانون دنیا میں آبسلیٹ ہو چکا ہے. اوکے, سیکنڈ کوسچن, کیا ججز کو انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے اداروں کے اوپر محاذرہ کرنی چاہیے, اس قسم کے ریمارکس دینے چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر جس قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں, دیکھیں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ, اگر جج صاحبان ہر روز حملہ کرتے ہیں, دیکھیں جو جج ہے نا, وہ پاکستان میں سب سے تکڑی پوزیشن ہوتی ہے کہ کوئی عدالت میں اگر اس طرح آواز بھی آ جائے نا تو وہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے. اگر, اور میری ان سے گزارش ہے, دیکھیں انہیں لیٹر کی بجائے نوٹس کرنا چاہیے. بالکل جی بات ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, کسی انٹیلیجنس ادارے کو اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ بھی وہ جج صاحبان کو کوئی اپروچ بھی کرے, مگر اگر رومز میں کیمرے لگ جائیں گے, میں کہہ رہا ہوں کہ بھی نوٹس کرنا نا. دیکھیں نا, اگر جج وہ لیٹر کا سٹارٹ یہ ہے, وی سیک گائیڈنس. نہیں میں ٹیکنیکل ورڈ بھول گیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ کو کیا کہتے ہیں, وہ آپ ایک ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ یہ رکاوٹ بن رہے ہیں. اگر کسی نے کیمرہ لگایا ہے تو اس نے تو بہت بڑی کیا کہتے ہیں وائلیٹ کیا قانون کو, کہ یعنی انصاف کو روکنے کے لیے وہ اب اس کو نوٹس ہونا چاہیے. جی بالکل. اور دوسری, لیکن اگر ہم اپنے انٹیلیجنس اداروں کو, اگر ہم اپنے ان کے سربراہوں کو, جو اداروں کے, اگر ریڈیکیول یا خدا نخواستہ ان کی عزت میں فرق ہم ڈالیں گے تو پوری دنیا میں پھر ہمارا دیکھیں تماشا لگے گا. تو کیوں کہہ رہے ہیں جج صاحب, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کل فلور آف دی ہاؤس, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی میٹھے اور اچھے اور ٹھنڈے انداز میں, بڑے وہ سیزن لائر ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں اپنی یہ حکومتی کیپیسٹی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والے کام جو ہے نا کہ میں فلانے کو بلا لیں گے, فلانے کا, دیکھیے آپ وہ ایسا نہ لگے کہ آپ کسی یعنی کسی قانونی وجہ سے نہیں بلکہ کوئی اور ایشو ہے آپ کا. پنجاب اور وفاقی حکومت کتنا ٹائم نکالے گی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں باقی پورا کرے گی نہیں, باقی تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن یہ جو چیزیں جس طرح سیٹ اپ ہوئی ہیں نا, یہ میرا نہیں خیال کوئی 5 سال سے کم کا سیٹ اپ نہیں ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ
وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی آئے گی؟ آنا چاہیے اسے. مولانا فضل الرحمان کتنے بڑے تھریٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں مولانا صاحب کو ہم منانے کی کوشش کریں گے. مان نہیں رہے ابھی تک آپ؟ نہیں بھی مان رہے تو مولانا صاحب اگر پراکسی بنیں گے عمران خان کی، اگر وہ اسے سنٹرینتھن کریں گے، عمران خان کا ذاتی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک ایک ہی اس کا پورا ون لائنر ہے، یوز ابیوز اینڈ ڈسپوز آف. یہ اس مرتبہ پالا پڑا ہے مولانا فضل الرحمان سے، وہ ان کے ناخنوں میں بھی نہیں ہے کوئی ہے. سر مولانا استعمال کر دیں گے، عمران خان استعمال نہیں دیکھیں کر پائے. میری اب نہیں تو پہلے کیا مولانا صاحب آپ لوگوں کی مطلب پراکسی تھے کہ اب اگر آپ نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی ہمارے تو لیڈر تھے، پراکسی تھے. وہ نہیں تو تو پی ڈی ایم میں سربراہ ہم نے تو ہیڈ آف دی، ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے. وہ اس وقت وہ نہیں پراکسی ابھی. ہم ان کی ہو سکتے ہیں، وہ نہیں تھے. اچھا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میرے جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے، ان سے زیادہ سمجھدار کوئی سیاح کوئی سیاستدان ہے نہیں. تو اسد کیسر یا عمر ایوب مولانا فضل الرحمان کو استعمال نہیں کر پائیں گے. دیکھیں عمران خان مولانا فضل الرحمان کو استعمال نہیں کر میں سکتا. آپ سے عرض کروں، مولانا آپ سے راضی ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بات مشکل نظر آ رہی ہے. لیکن غصے اور طیش میں کیے گئے فیصلے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے. وہ مولانا صاحب کریں یا کوئی اور کرے، مولانا صاحب ہیں غصے میں. مولانا صاحب کا غصہ بالکل ہے کہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ جو حصہ ان کا بنتا ہے وہ انہیں ملا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں نا، کے پی میں دھاندلی ہوگی ان کے ساتھ، میرا خیال ہے. میرا خیال ہے میں تو مولانا کے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، دور ہونا ہی نہیں چاہتے. ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لیٹرز، خان صاحب کو گرفتار کرنا، پھر میاں صاحب کا ملک سے باہر چلے جانا، کب سے ہم یہی سب دیکھتے آ رہے ہیں. اس سارے اس میں پاکستان کی عوام کے لیے کیا حل نکل سکتا ہے؟ کب ہم لوگ اپنے یہ ذاتی ہماری جو ایگوز ہیں، ہماری جو وارز ہیں ایک دوسری پارٹیز کے ساتھ، کبھی میں حسن سے بحث کر رہی ہوں، کبھی حسن مجھ سے بحث کر رہے ہیں، وی آر لائک ڈیفینڈنگ اور لیڈرس، اس میں پاکستان کا کیا بنے گا؟ نہیں چلے کوئی لیڈر نہیں ہے، اوور آل نون لیگ کو مطلب میاں صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں، بالکل ہے. اب اس میں کیا ہوگا کہ پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کی عوام کا کیا بنے گا؟ کیا ایک خاص طبقہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتا رہے گا؟ کیا نیوز چینلز اپنی ریٹنگ بناتے رہیں گے؟ کیا کبھی ایک محترم کچھ کہیں گے، دوسرے کچھ کہیں گے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی، تو عوام کہاں پہ جائے گی اس سارے سینیریو میں؟ سر ایک تو جو ہماری عوام ہے نا جی، انہوں نے بھٹو کو کہا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو ہمالیہ روئے گا، اور خود صبح کام پہ چلے گئے تھے. نواز شریف کو کہا کہ قدم بڑھاؤ ہم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہائی جیکر بن گیا، وہ جیل میں عمر قید کاٹتا رہا اور یہ اپنے کام کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، مرواتا انہوں بیچارے، وہ اندر ہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرس ہیں نا، ان کو کم از کم دیکھیں نا بات کرنی چاہیے. ہم نے مساق معیشت کی بات کی، فلور آف دی ہاؤس کی، ہمارا تمسخر اڑا دیا گیا. این آر او مانگ رہے ہیں، ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم سے این آر او لینا چاہتے ہیں. وہ بھائی بات تو مساق معیشت کی ہو رہی. آپ اگر سلام بھی نہیں لیں گے اور کہیں گے جی میں ہی سب کچھ ہوں، تو اور یہ جو میں والا کانسیپٹ ہے نا، یہ خان صاحب میں بہت زیادہ ہے. بھی وہ مجھے کیوں نکالا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو دیکھیں ہم مانتے ہیں نا کہ ہم ایک نواز شریف پاپولر ہیں، لیکن وہ کوئی 100% پاپولیرٹی نہیں ہے. کوئی باقی لیڈرز بھی ہیں، کوئی کم ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ، اور سارے اسے بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم نے کر کے دکھائی ہے. تو سر یہ بات کب ہوگی؟ دیکھیں ہم نے تو 13 میں بھی کراچی کا امن تھا، ہماری وہاں ایک سیٹ نہیں تھی، ہم نے ایم کے ایم کو، پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو بٹھایا. دیکھیں وہی گورنر تھا، وہی وزیر اعلیٰ تھا. پاکستان میں ایک چیز بدلی تھی، نواز شریف وزیر اعظم، وہی رینجرز تھی، وہی پولیس تھی، امن ہوا ہے. اسی طرح ہی دہشت گردی کی جنگ تھی فاٹا میں، وہ 15 سال سے چل رہی تھی. فاٹا ہو، کوئٹہ ہو، پاکستان کا پرچم لہرایا ہے. کیوں؟ ہم نے اسی طرح ٹیبل پہ بٹھایا سب کو. ٹھیک ہے، یہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا ہے. ہم نے پوچھا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کہ اور کیا کیا چاہیے. دوسرا دیکھیں اب یہ جو بھی پارلیمنٹ میں لوگ ہیں ان سے بات ہوتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نقدہ کوکا کسی اور نو پسند ہوئے گا یا قیدی نمبر پتہ نہیں کسی اور نو پسند ہوئے گا، اسی بلیک بیل اسی بلیک میل نہ ان لوگوں سے بات ہوگی جو پارلیمنٹ سے باہر ہے. پارلیمنٹ کے اندر ان کے جو لوگ ہیں ان سے بات ہوگی اگر کرنا چاہیں تو.
بہت شکریہ طلال سر, آپ سے مجھے بات کر کے بہت اچھا لگا, بیکاز یو ہیو بین ویری کائنڈ. جو ایک مہذب پاکستانی شہری ہوتا ہے جس کے پاس ایک واقعی اصلی ڈگری ہوتی ہے. میڈیا نے میری پرسیپشن خراب کی ہوئی ہے, میں بس اسی طرح کی ہوں. آنیسٹلی آپ نے جو شرٹ پہنی اور اس کے ساتھ آپ اتنے اچھے لگ رہے تھے ماشاءاللہ, اور آپ نے ثابت کیا کہ آپ ایک مہذب پاکستانی ہیں. تھینک یو سو مچ حسن آپ کے ٹائم کا بھی. آئی وش کہ میں آپ کو کسی دن ایسی خوبصورت شرٹ میں دیکھوں. تھینک یو سو مچ.